عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ حدیث پاک میں ہے کہ امیری میں بھی اعتدال ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے، اور عبادت میں بھی اعتدال ہے۔ ہم نے چشمہ بھی خریدنے جانا ہے نا، پہن کر یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے کو لوگ کیا کہیں گے۔ ان کو کیسے فیس کریں؟ گھر والے ہیں گے، ماں باپ یا خود، کہ اب اپنی تو ہو چکی 20 لاکھ میں، اب ہماری میں میانہ رویز کو یاد آئی۔ اب جب تک وہ بیچارہ 2 تولے کا سیٹ نہیں بنا لینا گولڈ کا، اب وہ شادی کا نہیں سوچ سکتا۔ کئی ایک لوگوں کے ساتھ یہ معاملے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد باہر گھومنے تو جانا ہی ہے، کچھ نہیں تو پاکستان ٹور پہ تو چلے جائیں۔ امیروں کی بات کر رہے ہیں یا غریبوں کی بات کر رہے ہیں؟ قرضہ دلوا کے بھی حج کرایا جاتا ہے کہ جی خاندان میں ایک امیج بنانی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ حاجی صاحب، حج کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ ارے یار آپ میرے کو بول رہے ہو، میں نے تھوڑی کو سب کچھ کرایا ہے معاشرے میں۔ ہنی مون، حاجی صاحب یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہنی مون کیا ہے؟ یعنی ہنی مون پہلے بھی ہوتا تھا کیا؟ مذہبی ذہن رکھتے ہیں وہ شادی کے بعد عمرے پہ چلے جاتے ہیں مدینہ دیکھنے، ہاتھ میں مطلب کہ 50,000 کی گھڑی پہن لی ہے، پتہ نہیں کیسے مل گئے، میری امی نے بولا ہوگا۔ ارے آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے، شادی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ارے یار ایسا نہیں کرو یار، کیوں بکتے ہو یار؟ ماں باپ سودا کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں آپ کو، اور آپ بکتے چلے جا رہے ہو۔ بورڈ لگا دے نوٹ فور سیل۔ اگر گھر سامان نہیں لیتے نا، اگر نہیں ذہن ہے تو شادی ہی نہیں ہوتی، کوئی لڑکی ہی نہیں دیتا ہے۔ وہ منع تو کرے گا نا کہ ٹھیک ہے میں رکھی سکھی میں جیسے رکھتا ہوں، آپ کی بیٹی کو آپ تربیت دو کہ میرے ساتھ رہے، کہ کسی صورت نوجوانوں کی شادیاں سستی کیجیے، جوان بیٹیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں، خدا را ان کو بھی کچھ حل نکالیے۔ کہ وہ بیٹی نوکری کے ذریعے سے گھر چلاتی ہے، اور اگر اس کی شادی ہوئی تو وہ بیاہ کر چلی جائے گی، تو اس ماں کا گھر کون چلائے گا؟ لڑکی بھی چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو، اس کی ماں بھی چاہتی ہے۔ یہ باتیں ہم نے جو سنی کہ شادی میں اتنا معاملات، اتنے خرچے، اتنے پرابلمز، اور یہ سب رسومات، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں جو جن کی شادیاں نہیں ہوئی، تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بغیر شادی کے ہی اس دنیا سے نکل جائیں گے۔ کہیں ایسا تو ذہن نہیں بنا ہو؟ نہیں ایسا مطلب شادی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ حاجی کہ یہ رخصت دنیا سے چلے جائیں گے تو کس نے عمریں کس کی کتنی سانسیں کس کی کتنی ہم نہیں جانتے، مگر مجھے جو چیز کی تکلیف ہے نا، جو آج یہ بنیاد بنتی ہے ہمارے سلسلے کی، کہ شادی جلد نہ ہونے کی یا شادی وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے گناہ بڑھ رہے ہیں یار، بدکاری بڑھ رہی ہے۔ اچھا اس کے اسباب بہت ہیں، میڈیا کے ذریعے، بے پردگی کے ذریعے، تفریح گاہیں، یہ سب ایسی چیزیں جو اور نوجوان کو گناہ پر اکسا رہی ہیں۔ اب گناہ پر اکسا رہی ہے اور شادی کرنے کے اسباب وہ پا نہیں رہا ہے۔ اچھا شادی کرنے کے جو اسباب نہیں پا رہا نا، یہ اسباب نہ پانے میں جو معاشرتی پرابلمز ہیں نا، ایک تو آدمی کا ایک پرسنل پرابلم ہوتا ہے جس کو وہ ڈیفینیٹلی فیس کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو سوشل پرابلمز ہیں، جو سوشل معاشرتی مسائل ہیں، جنہیں معاشرے کے لوگ مل کر حل کریں، اگر چلے کوئی بھی حل نہیں کرتا، ماں باپ اور اولاد مل کر حل کرے یار، اولاد آپ کی گھر، آپ کا جینا آپ کو ہے، آپ کیوں معاشرے کے نام پر اپنے آپ کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہم جہنم کی آگ پر پیش کریں؟ ہم اپنی سوچیں، ہمارے وہ میمنوں کا تو پانچی کرو ساجی تھے، اپنی کرو تو مطلب کہ کوئی خلاصہ بھی ہو، ورنہ میں منتی چلنے کے ذریعے تو یہی کہ ہر فیملی اپنے ڈیسیجن لے لے یار۔ تو یہ نوجوان جو ہیں، بھائی صاحب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں 4 بھائی ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، تو اس کی وجہ سے جو پیچھے کے نیچے کے 3 بھائی ہوتے ہیں نا، وہ بھی رک جاتے ہیں۔ اب بسا اوقات یہ اور زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے اس کی شادی، تو اس کی وجہ سے وہ تینوں بھی رہ جاتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک کبھی اسٹیپ اٹھا کے شادی کر لیتا ہے، بقایا 2 تو رہ ہی جاتے ہیں۔ یہ کوئی شرعی اصول توڑی ہے کہ جب تک کہ بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوگی تو چھوٹے کی نہیں ہوگی، جب تک بہن کی نہیں ہوگی تو بھائی کی نہیں ہوگی، جب تک نیچے کی نہیں ہوگی تو اوپر کی نہیں ہوگی۔ یہ سب ہمارے گھر اور خاندان کے بنائے ہوئے طور طریقے ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ طور طریقے ہمارے لیے تھے، اب ہم طور طریقے کے لیے ہو گئے، طور طریقے ہمارے جینے کے لیے تھے اور ہم طور طریقوں کے نام پر مرتے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہم اس سے نکلیں باہر، اور جو شریعت اور قرآن اور حدیث کے احکامات ہیں، بہت آسان ہے زندگی، میں آپ کو بتاؤں بہت آسان ہے زندگی۔ ہم نے اپنی زندگی کو کمپلیکیشن میں ڈال دی ہے، ہم خود پرابلمز میں اپنی زندگی لے کر آئے، یہ کہتے جناب یہ دینا پڑے گا وہ دینا پڑے گا،
کیوں دینا پڑے گا؟ سمپل سی بات کر کے سمپل سا اٹیمپ لیں، گھر والوں کا ذہن بنائیں، ان کی دعائیں لیں اور اٹھے. دیکھیں کسی نہ کسی کو قدم اٹھانے پڑیں گے، کسی نہ کسی کو ایک بہتر اور پازیٹیو اور خوبصورت انداز میں قدم اٹھانا پڑے گا، اور یہ آہستہ آہستہ مطلب انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں جو ہے نا اپنے وہ انجام کو پہنچے گی، ختم ہوگی. ادروائز بہت پرابلم ہے. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ اور شادی کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ گھر خوشیوں کے ساتھ چلے اور دولہا بھی خوشیوں کو پائے، دلہن بھی خوشیوں کو پائے، تو میرا مشورہ یہ کہ جو امیر اہل سنت نے اس معاملے میں جو دولہا اور دلہن کے لیے جو مدنی پھول عطا فرمائے نا، ان کو حرز جا بنا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ ان مدنی پھولوں میں یہ مکتوب ہے پورا امیر سنت کا. اس مکتوب میں کیا ہے، اس مکتوب کو سمجھیے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس مکتوب میں کیا ہے. اس مکتوب امیر سنت نے کیا مدنی پھول عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اس سے یہ جو ہوتا ہے نا کہ شادی کے بعد کنفیوژن ہو جائے گی اور یہ کہہ دو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا جوڑا ہوگا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور جو اس طرح جئیں گے ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالی. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ دعوت اسلامی کی جانب سے غلام مصطفیٰ گدائے غوث الورا سائل بارگاہ امام احمد رضا عارضی دولہا کی خدمت پرمسرت میں مدینہ پاک کی رنگین فضاؤں اور مکہ مکرمہ کی مشکبار ہواؤں کی برکتوں، عظمتوں، رفعتوں، سعادتوں، شرافتوں اور کرامتوں سے مالا مال خوشگوار و خوشبودار سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. آپ کو شادی کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ عز و جل آپ کو مدینہ منورہ کے سدا بہار پھولوں اور نور بار کانٹوں کی طرح ہمیشہ لہلہاتا، مسکراتا اور جگمگاتا رکھے. اللہ عز و جل آپ کو ایسی مدنی بہاریں نصیب فرمائے کہ خزاں آپ کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے. اللہ تعالی آپ کو بار بار حج کی پرکیف بہاریں اور مدینہ پاک کے پاکیزہ نظارے دکھائے. اللہ عز و جل آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو. آپ کو جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کرے. آپ کا سینہ مدینہ ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کے دنیا و آخرت کی بہتری کے جذبے کے تحت میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 6 میٹھے میٹھے ارشادات پیش کیے جاتے ہیں. نمبر 1، نبیوں کے سرور، حسن اخلاق کے پیکر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے. کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو. نمبر 2، مومن کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے میں بھی جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں پہنچاتا ہے. نمبر 3، آدمی جب اپنی زوجہ کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے. آج کل بدقسمتی سے صرف بیٹے ہی کی اکثر لوگ تمنا کرتے ہیں. اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو برا مانتے ہیں، حالانکہ بیٹی بیٹے سے افضل ہے. بیٹی کی فضیلت پڑھیے اور جھومیے. نمبر 4، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. نمبر 5، جس کو اللہ عز و جل نے لڑکیاں دی ہوں، اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے روک ہو جائیں گی. نمبر 6، جس کسی کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت میں داخل ہوگا. بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کیجیے اور اجر کمائیے. خبردار، اہل و عیال کو حسب ضرورت احکام شریعت سکھانا ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ انہیں صرف اور صرف علوم دنیاوی ہی سکھائے، نیز گناہوں سے باز رکھنے کے بجائے خود ہی گناہ کرنے کے آلات مثلا فلمیں اور ڈرامے وغیرہ دیکھنے کے لیے ٹی وی، کیبل وغیرہ کا گھر میں اہتمام کیا اور شیطان کے اس فریب میں مبتلا ہو گئے کہ اگر گھر میں ٹی وی وغیرہ کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے بچے دوسروں کے گھر جا کر دیکھیں گے، نیز اپنے اہل و عیال کو سود اور رشوت یا حرام کمائی کھلائی تو آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہے. چنانچہ منقول ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے. یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ عز و جل کے حضور کھڑے ہو کر عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق لے کر دے، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا. پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا. پھر اس کو میزان کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے تو اس کے عیال میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا،
मेरी नेकियां कम हैं तो वो उसकी नेकियों में से ले लेगा। फिर दूसरा आकर कहेगा तूने मुझे सूद खिलाया था और उसकी नेकियों में से ले लेगा। इस तरह उसके घर वाले उसकी सारी नेकियां ले जाएंगे और वो अपने आलो अयाल की तरफ हसरत और याद से देखकर कहेगा अब मेरी गर्दन पर वो गुनाहों मजालिम रह गए हैं जो मैंने तुम्हारे लिए किए थे। उस वक्त फरिश्ते कहेंगे ये वो बदनसीब शख्स है जिसकी नेकियां इसके घर वाले ले गए और ये उनकी वजह से जहन्नम में चला गया। यकीनन वो शख्स बड़ा बदनसीब है जो अपने बाल बच्चों की सुन्नत के मुताबिक तरबियत नहीं करता, अपनी बीवी को हत्तल मकदूर पर्दा वगैरह के अहकाम नहीं सिखाता, बल्कि अज खुद फैशन के सामान मुहैया करता, बल्कि मेकअप करवाकर बेपर्दा स्कूटर पर बिठाता, शॉपिंग सेंटरों की जीनत बनाता और मखलूत तफरी गाहों में फिरता फिराता है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फतवा रज़विया जिल्द 6 सफ़हा 487 ta 488 पर फरमाते हैं जिसकी औरत बेसितर बाहर फिरती है कि बाजू या गला या पेट या सर के बाल या पिंडली का हिस्सा गरज जिस जिस्म का छुपाना फर्ज है खुला हुआ है या उस पर एक बारीक कपड़ा हो कि बदन चमकता हो और वो इस हालत पर मुत्तले होकर औरत को अपनी हद मकदूर यानी मुमकिना हद तक न रोकता हो, बंदोबस्त न करता हो, वो भी फासिक व दयूस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 शख्स जन्नत में न जाएंगे, माँ बाप को ईजा देने वाला और दयूस और मर्दों की सूरत बनाने वाली औरत। दुर्रे मुख्तार में है जो अपनी औरत या अपनी किसी महरम पर गैरत न रखे वो दयूस है। बराए मदीना सास बहू का अगर खुदा न ख्वास्ता इख्तिलाफ हो तो उसमें इंसाफ का दामन हाथ से न जाने देना, माँ को हरगिज हरगिज मत झाड़ना। इसी तरह सिर्फ माँ की फरियाद सुनकर बीवी को भी मत मारना, सिर्फ और सिर्फ नरमी से काम लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बाजी हाथ से जाती रहे और रोने के दिन आए। घर के मर्द अपने शहर में होने वाले दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों बरे इज्तिमा में और इस्लामी बहनें भी इलाके में इस्लामी बहनों के सुन्नतों बरे इज्तिमा में जरूर 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 पाबंदी से अव्वल ता आखिर शिरकत करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घर में मदनी माहौल कायम होगा। जे सोहना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्हे पावा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद वसलाम माल इकराम। मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया दावत इस्लामी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया दावत इस्लामी की जानिब से दरबार मदीना की भिकारन कनीज़े गौसे ज़मन खादिमाए शहनशाह ज़ुल्मनन की खिदमत में मदीना मुनव्वरा की मुस्कुराती हुई बहारों और मक्का मुकर्रमा के रंगीन रेगजारों और हिजाज मुक़द्दस के खूबसूरत पहाड़ों की क़तारों की बरकतों से मालामाल महका महका खुशगवार सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपको शादी की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दोनों जहां में शादो आबाद रखे, आपकी खुशियों को तवील करे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मदीना मुनव्वरा के सदाबहार फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराती रखे। आपकी तमाम बीमारियां, परेशानियां, घरेलू नाचाकियां, तंगदस्तियां, कर्जदारियां दूर हों। इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार गुजरे, औलाद सालिहा से गोद हरी रहे, बार बार हज का शरफ मिले और मीठा मदीना चूमना नसीब हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपकी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के जज्बे के तहत महज हुसूल सवाब की खातिर आपसे अर्ज की जाती है कि अपने शौहर की खिदमत में कोताही मत करना। इस ज़िमन में मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के 6 खुशबूदार इरशादात पेश किए जाते हैं। नंबर 1, कसम है उसकी जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर कदम से सर तक शौहर के तमाम जिस्म में जख्म हो जिनसे पीप और कच लहू यानी पीप मिला खून बहता हो, फिर औरत उसे चाटे तब भी हक़ शौहर अदा न किया। नंबर 2, औरत जब 5 नमाजें पढ़े और माह रमजान के रोजे रखे और अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करे और शौहर की इताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। नंबर 3, जब शौहर औरत को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए और वो बगैर उज़्र के इनकार कर दे और खावंद नाराज होकर रात गुजारे तो फरिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत भेजते हैं। और दूसरी रिवायत में है जब तक शौहर उससे राजी न हो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस औरत से नाराज रहता है। नंबर 4, और बीवी बगैर इजाजत उस यानी शौहर के घर से न जाए, अगर ऐसा किया तो जब तक तौबा न करे या वापस लौट न आए अजाब के फरिश्ते और रहमत के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। अर्ज की गई अगर शौहर जालिम हो तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे जालिम हो, बात बात पर रूठ कर मैके चली जाने वाली औरतों के लिए मुंदरजा बाला हदीस में काफी दर्स है। नंबर 5, सरकारे नामदार मदीने के ताजदार
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار عید کے روز عیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے خواتین کی طرف گزرے تو فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے۔ خواتین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ؟ فرمایا، اس لیے کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ نمبر 6، مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ برائے مدینہ ذیل کے 5 مدنی پھول بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے پر سجا لیں، انشاءاللہ عز و جل گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ نمبر 1، ساس اور نند سے کسی صورت میں بھی نہ بگاڑیں، ان کی خوب خدمت کرتی رہیں، اگر وہ طنز کریں تو خاموش رہیں۔ نمبر 2، ساس اگر بالفرض جھڑکیاں دے تو اپنی ماں کا تصور کر لیں کہ وہ ڈانٹ رہی ہیں، تو صبر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 3، اگر آپ نے کبھی ساس کے غصہ ہو جانے پر جوابی غصے کا مظاہرہ کیا تو پھر نبھاؤ مشکل ترین ہے۔ نمبر 4، سسرال کی بدسلوکی کی فریاد اپنے میکے میں کرنا سامنے چل کر تباہی کا استقبال کرنا ہے، لہٰذا صبر کے ساتھ ساتھ اس اصول پر کاربند رہیں کہ ایک چپ 100 کو ہرائے، جواب میں صرف دعائے خیر کریں۔ نمبر 5، عموماً آج کل سسرال کی طرف سے بہو پر جادو کرتی ہے، اپنے شوہر کو قابو کر لیا ہے، وغیرہ وغیرہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جانے کے بجائے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے خاموشی سے کام لیں، اپنا کمرہ دن کے وقت بند نہ رکھیں، گھر کے دوسرے افراد کی موجودگی میں اپنے شوہر سے کانا پھوسی نہ کریں، شوہر کی موجودگی میں بھی چائے وغیرہ اپنی ساس یا نند کے ساتھ بیٹھ کر ہی پئیں، ان کے سامنے ہرگز منہ نہ بگاڑیں، برتن زور سے نہ پچھاڑیں، بچوں کو اس طرح نہ ڈانٹیں کہ ان کو وسوسہ آئے کہ ہمیں سناتی اور کوستی ہے، دھونے پکانے کے کام میں پھرتی دکھائیں، مطلب یہ کہ نجاست کو نجاست سے یعنی الزام کو ہنگامے سے پاک کرنے کے بجائے حکمت و حسن اخلاق کے پانی ہی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ انشاءاللہ عز و جل اپنے سسرال کی منظور نظر ہو جائیں گی اور زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ سسرال کے حق میں دعا سے غفلت نہ کریں کہ دعا سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صوم و صلات کی پابندی کرتی رہیں، شرعی پردہ لازمی کیا کریں، یاد رہے دیور و جیٹھ سے بھی پردہ ہے، خاموشی کی عادت ڈالیں کہ زیادہ بولنے سے جھگڑے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، فیشن پرستی کے بجائے سنتوں کا راستہ اختیار کریں کہ اسی میں بھلائی ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف جنتی زیور ضرور مطالعہ میں رکھیں۔ گھر کے مرد اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اور اسلامی بہنیں علاقے میں اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں ضرور 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 پابندی سے اول تا آخر شرکت کریں۔ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس سے دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل اور سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹوں سے استفادہ فرمایا کیجیے اور ہفتے میں کم از کم ایک کیسٹ بیان کا ضرور سن ہی لیا کریں، بلکہ گھر کے تمام افراد کو بھی سننے میں شامل کر لیجیے۔ مرحوم کے ایصال ثواب کی خاطر گھر کا ہر مرد جس کی عمر کم از کم 22 سال ہو، کم از کم ایک بار دعوت اسلامی کے 3 روزہ مدنی قافلے کے ساتھ ضرور 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 سفر اختیار کرے، بلکہ ہر ماہ اس کا التزام رہے۔ فیضان سنت جو کہ بے شمار سنتوں کا روح پرور گلدستہ ہے، اس کا درس اپنے گھر میں جاری کیجیے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلام مع الاکرام۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ دعوت اسلامی۔ نیا پرابلم میری جتنی ایج ہے اس میں میرے لیے نیا ہے کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ لڑکا بورڈ لگائے ناٹ فور سیل، یہ کچھ حد تک کم ہو گیا ہے میری نالج کے مطابق، لیکن ایک نیا پرابلم یہ آتا ہے کہ اگر آپ ایک مڈل کلاس لڑکا کہیں رشتہ بھی بھیج دیں نا تو وہاں سے پہلا سوال ہوتا ہے گھر اپنا ہے، کماتے کیا ہے، بس مطلب کم از کم بھی سیلری آپ کی 30+ تو ہونی چاہیے، جب جا کے وہ لڑکی کے ہاں یہ تو دیکھتے کہ بالکل ابھی مڈل کلاس لوگ گزارا کر رہتے ہیں، کچھ کرتے ہیں سوال بجائے دیکھیں حدیث یہ ہے کہ جب تمہیں پیغام کوئی ایسا شخص بھیجے جس کے اخلاق اور دینداری تمہیں پسند آ جائے اس سے شادی کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنے پیدا ہوں گے۔ اس طرح کی روایت مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کی شرح میں مفتی صاحب نے بڑی واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر لوگ اس کی اخلاق اور ایمانداری اور دینداری
کے باوجود پیسہ دیکھیں گے, دولت مند دیکھیں گے, لاکھوں پتی, کروڑ پتی اور اس طرح کی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے بیٹھیں گے, تو ایسی صورت میں لڑکیوں کی عمریں بڑھیں گی, لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, اور اس کا نتیجہ نکلے گا کہ گناہ پھیلے گا, گناہ بڑھے گا, برائی بڑھے گی. جب بدکاری بڑھے گی تو بدکاری کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں بڑھیں گی, قتل و غارت گیری بڑھے گی, جس سے زمین میں فتنہ فساد پھیلے گا. لہذا ایسے میں شادی کر دو. مگر یہاں پر جو اخلاق اور دینداری وغیرہ جو بیان کیا گیا, اس میں یہ ضرور شامل ہے کہ لڑکا کف ملتا ہو, اور یعنی خاندان ملتا ہو, اور نان نفقہ پر یہ قدرت رکھتا ہو, نان نفقہ دے سکتا ہو. یہ بھی عرض کر دو کہ نان نفقہ بھی لڑکی کے خاندان اور اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے. آپ لائے کہاں سے ہیں, یعنی اگر آپ بڑے گھر کی لڑکی لے کر آئیں تو نان نفقہ اس کے طور طریقے اور عرف و عادت کے مطابق ہوگا. غریب کی لڑکی آئیے تو نان نفقہ جو خرچہ پانی ہوتا ہے اس کا, وہ اس کی عرف و عادت کے مطابق ہوگا. تو یہ تو اب لڑکی والوں کو بھی سوچنا ہے کہ اگر یہ لڑکا دیندار با اخلاق ہے, جو معلومات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی کا خرچہ اٹھا لے گا. خرچہ کیا؟ موبائل فون. دیکھیں خرچے تین طرح کے ہیں جو انسان کی زندگی ہے نا, ایک ہے ضرورت, ایک ہے سہولت, اور ایک ہے خواہش. ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کتنی آمدنی چاہیے, سہولتوں کے لیے کتنی آمدنی چاہیے, پھر خواہشوں کے لیے کتنی آمدنی چاہیے. ضرورت عام کھانے میں پوری ہو جائے, چھوٹا موٹا کھانا کھاؤ تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے. سہولت کے لیے پھر اور بھی تکلفات ہونے چاہیے, اور پھر اگر لذت کے لیے لینا ہے تو پھر تو اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو اگر ضرورت پوری کر دیتا ہے نا وہ آپ کی بیٹی کی, اور ہے دیندار و با اخلاق, تو برائے کرم تاخیر مت کیجیے. میں جانتا ہوں کہ بعضوں نے تاخیریں کی اپنی بیٹی کی شادی میں, اور لڑکیوں نے منع کیا کہ ہمیں ابھی شادی نہیں کرنی, ان کے رشتے آنے بند ہو گئے. یہ بھی میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ رشتے آنے کا ایک وقت ہوتا ہے, یہ آتے ہیں, اور اگر تم منع کرو تو یہ آنا بند ہو جاتے ہیں. پھر آپ لا کمپرومائز پر آ جاؤ, جو کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ نے ریٹ رکھا تھا ₹1,00,000, اب فری میں بھی ہے نا, تبھی رشتہ نہیں آئے گا. یہ دونوں کو سوچنا چاہیے, نخرے نہیں کرنے چاہیے. یہاں پر آج کل لڑکیوں کے بھی نخرے بڑھ گئے, چھوٹی عمروں میں یہ نارمل میں شادیاں بھی نہیں کرتی. ان کو ایجوکیشن اور پڑھائی کے نام پر ان کو عجیب و غریب سا ان کا ہو گیا ہے. یہ کالج یونیورسٹی کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے آپ کو داؤ پہ لگا رہی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اس موضوع پر آپ کو امیر سنت کے مدنی پھول دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیے, ایسا لگتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ اپنے ہاتھوں کے کیے کا علاج نہیں ہے, کیونکہ یہ جتنے نکاح میں اسپیڈ بریکر لگے ہوئے نا اطراف میں, ان میں اسی طرح کی وجوہات زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ اگر کوئی واقعی بیچارہ شریعت کا پابند ہے, مدنی حلیے والا ہے اور غریب آدمی ہے, تو اس سے نکاح نہیں کریں گے, بلکہ مالدار ہو چاہے سود خوار ہو مالدار, حرام کماتا ہو مالدار, سودی ادارے میں وہ کام کر کے کما کے لاتا ہو وہ چل جائے گا. مگر یہ پتہ چلے کہ مسجد کی امامت کرتا ہے یا مؤذن ہے تو وہ نہیں چلے گا. یہ تو اب پھر شاید یہ اپنے ہاتھوں کا کیا ہے کہ اس طرح کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہ کہ ہر ایک اس طرح کا نہیں ہے, کچھ گھرانے ایسے ضرور ہیں کہ جو صرف اور صرف مذہبی رشتہ ہی پسند کرتے ہیں, شریعت کا پابند رشتہ ہی پسند کرتے ہیں, تو وہ بھی بیچارے لپیٹ میں ہیں اس کی. مگر ایسا رشتہ پسند کرنے والوں کی تعداد اپنے کہیں تو آٹے میں نمک کے برابر. اور یہ بھی میں یہ کہوں گا کہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ اب یہ سوچ پیدا ہوئی کہ مذہبی ہو, مدنی ماحول میں رشتہ ہو. ورنہ دعوت اسلامی سے پہلے کا جو مجھے تجربہ ہے کہ جو مطلب رکاوٹیں مذہبی آدمی کے لیے نکاح کے لیے تھی نا, اسے میں خود گزرا ہوں, یہ پتہ ہے کہ کتنی رکاوٹیں تھیں. تو اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے, سنتوں
का पाबंद मुआशरा बन जाए तो ये रुकावटें इंशाअल्लाह बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन अब वो आवेगा हवा बिगड़ा हुआ जिसको कह सकते हैं कि क्या लड़की वाले क्या लड़के वाले। अब लड़की अगर चाहती भी है कि मैं मदनी माहौल में शादी करूं तो माँ बाप नहीं मानते। माँ बाप अगर मानते तो खानदान वाले नहीं मानते, उनसे मतलब भी रखनी है बनाकर। इसी तरह लड़के वालों का मामला कि घर वाले चाहते हैं कि मदनी माहौल की हो तो लड़का मॉडर्न होता है, वो तैयार नहीं हुआ, उसको मॉडर्न चाहिए। तो यूं बहुत बुरी हालत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए आमीन। और हम हुस्न और दौलत ही को मेयार बनाने के बजाय काश दीनदारी को फोकियत दें, अव्वलियत दें, तो इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। नौजवानों को तो यही मशवरा दूंगा कि आप सही कह रहे हैं कि 20-25, देखिए आजकल एक नॉर्मल घर चलाने के लिए भी कम से कम 25,000 रुपये, 20-25,000 रुपये तो एक सिंगल फैमिली है ना, इंडिविजुअल है, अगर कंबाइंड नहीं तो 20-25,000 रुपये तो चाहिए होते होंगे ना। बिजली का बिल, ये वो, दूध पानी, खाना पीना, अनाज उचिल है, बाज़ों का दवाई वगैरह के 20-25,000 रुपये तो अमूमन हमारे यहाँ एक आम इस्लाम को चाहिए। तो ये तो है, इसका तो मैं इनकार नहीं करूँगा। और अगर हम किसी नौजवान से बात करते हैं कि शादी, जैसे आप फरमा रहे हैं कि नौजवान को शादी बस कर लेनी चाहिए, अगर वो सवाल ये करता है कि यार गुनाह की बात करते हो तो शादीशुदा कौन से गुनाह नहीं करते, शादीशुदा भी तो गुनाहों में पड़े होते हैं, तो फिर अगर ये सवाल इसके जहन में पैदा होता है तो इसका जवाब क्या है? तब भाई क्या केकर आती है, अपने हाथों अपने पाँव पर कुल्हाड़े चलाए चले जा रहे हैं। अल्लाह करे हाथ जोड़कर मेरी तो इल्तिजा है, खुदा का वास्ता कोई सस्ता और आसान निज़ाम बना दे शादी ब्याह का। अगर कोई कल सीधी नहीं है, अगर ये मौजू ऐसा है कि हम कहें कि आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है, जीना मुश्किल नहीं है, हमने किया हुआ है। तो बरादरी कहते कि सिर्फ वलीमे का ही खाना होगा, दूसरा कोई खाना ही नहीं होगा, वो भी सिर्फ वन डिश होगी। 4 ऐसे बड़े लोग अगर हमें मिल जाए ना और इनका डंका बज जाए कि इन्होंने ऐसा किया, ये 4 के 40, 40 के 400, 400 के 4,000, 4,000 के 4 लाख होना शुरू हो जाएंगे। तब्दीली यूं आएगी यार। अगर सारी कम्युनिटी के प्रेसिडेंट्स हैं, जो उनके जो ओहदेदारान हैं, अगर उनके साथ अगर इसी टाइप का कोई सिलसिला हो जाए, पेनल्टियां रख लेते हैं। नहीं पेनल्टी नहीं है, नहीं खाली खाने पीने के अखराजात तो हमें नहीं ना कंट्रोल करने यार। खाने ये नहीं कैसे खाने पीने नहीं, जब खाना पीना नहीं, उनका का जो ये जो आज बातें फूल होंगे ना कि बेरोजगारी का जो हल है ना, ये आपका अपना काम करना है। तो किसी के जहन में यूं भी तो सवाल आ सकता है कि ये इतना बेहतरीन सोफा सेट, इतने डेकोरेशन, इतना महंगा सब ये सामान, और इसके दरमियान में ये मियाना रवि की गुफ्तगू, इसका फिर जवाब क्या होगा? कि निकाह को मुश्किल कर दिया गया है और बदकारी को आसान कर दिया गया है आज के माशरे के अंदर। इससे इत्तेफाक है, जितना दावत इस्लामी का काम बढ़ेगा, उम्मीद करता हूँ कि उसी कदर हमारी आंखें ठंडी होंगी। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही।